السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ الحمدللہ، تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 126 ہے، جس میں آیت نمبر 84 سے 90 سورہ مائدہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آج کی آیات میں اللہ رب العالمین نے کل جو نصارہ کا تذکرہ چل رہا تھا ہماری پچھلی کلاس میں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان میں بہت سارے ایسے ہیں کہ اللہ کا ذکر سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی بات کو آگے بڑھا رہا ہے کہ نصارہ سے جب یہ کہا گیا کہ تم ان پر ایمان کیوں لاتے ہو، تم اسلام کیوں لاتے ہو، یہ عمل غلط ہے۔ اب آج کی آیات کا ترجمہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ہم کیوں اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لائیں جو ہمارے پاس حق آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حق ہم پر نازل کیا اس پر ایمان کیوں نہ لائیں۔ وَنَطْمَعُ، اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر دے۔ یعنی تم کہہ رہے ہو کہ قرآن پر ایمان مت لاؤ، ہم ایمان کیوں نہ لائیں جبکہ یہ تو حق ہے، سچ ہے، اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر دے۔ یعنی ایمان نہیں لائیں گے تو غلط لوگوں میں ہو جائیں گے، ہم چاہتے ہیں اچھے لوگوں میں ہو جائیں۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو اللہ رب العالمین نے ثواب یا بدلہ عطا کیا ان لوگوں کو، ان کی ان بات کے اوپر، ان کو ایسی جنتوں میں داخل کیا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہی احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے، محسنین کو بدلہ دیتا ہے۔ یعنی انہوں نے جب اتنی پیاری بات کہی کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بدلے کے طور پر جنت کا وعدہ کر لیا، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اب احکامات کی طرف آ رہا ہے، حلال حرام کو بیان کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تم اپنے اوپر پاکیزہ چیزوں کو کیوں حرام کرتے ہو جو اللہ نے تم پر حلال کی ہے؟ سرکشی نہ کرو، اللہ تعالیٰ سرکشی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یعنی اللہ نے جو حلال کیا ہے وہ حلال ہے، آپ اس کو اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے کہ یہ میرے اوپر حرام، یہ میرے اوپر حرام، ایسا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ناجائز قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو بندہ اپنے اوپر حرام کرے۔ اس کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کو حلال رزق دیا ہے اسے کھائیے، اللہ سے ڈریے جس پر آپ ایمان لائے ہیں۔ یعنی اللہ نے جو بھی حلال دیا اسے کھاؤ، استعمال کرو، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے ڈرو۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو کیونکہ آپ نے اللہ کو مانا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دلوں میں رکھو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم،
اللہ رب العالمین آپ کی زبان سے جو آپ فضول کی باتیں، بنا مطلب کی باتیں کر لیتے ہیں، اس پہ پکڑ نہیں کرے گا، یعنی بنا سوچے بنا سمجھے۔ یہاں پر خاص طور پر قسم کا معاملہ چل رہا ہے، قسم کا ذکر چل رہا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایک ہوتی ہے قسم کہ آدمی کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا، اور ایک ہوتا ہے اللہ قسم، جیسے ہمارے یہاں چلتا ہے اللہ قسم، لفظوں میں بول جاتے ہیں، قسم کھا لیتے ہیں لیکن مقصد قسم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم جو ایسی قسم کھا لیتے ہو اللہ اس پر تمہاری پکڑ نہیں کرتا، لیکن جو دل کی یقین کے ساتھ کھاؤ گے اللہ اس پر تمہاری پکڑ کرے گا۔ اب اگر بندے نے کسی بات پر قسم کھا لی ہے، اللہ کی قسم ایسا کروں گا، اللہ کی قسم ایسا نہیں کروں گا، اگر اس کے اپوزٹ کر لیا، مطلب قسم کو توڑ دیا، تو اب اس کا کفارہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ ہے اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، تم جو اپنے گھر والوں کو اوسط کھانا جو کھلاتے ہو اتنا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا یا انہیں کپڑا دینا پڑے گا۔ قسم کھائی، ادا نہیں کی، پورا نہیں کیا، قسم توڑ دی، تو کفارہ کیا ہے؟ یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا 10 مسکینوں کو کپڑا دو، یا ایک غلام آزاد کرو، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 3 دن کا روزہ رکھو۔ یہ 3 طرح کے کفارے یا 4 طرح کے کفارے شریعت نے بتائے، یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یا تو 10 مسکینوں کو کپڑا دے دو، یا ایک غلام آزاد کر دو، یا 3 دن کا روزہ رکھ لو۔ ایک کوئی عمل کرنا پڑے گا اگر آپ نے قسم توڑی ہے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، اگر تم کوئی قسم کھاتے ہو تو اس قسم کا یہ کفارہ ہے۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، یعنی قسم ایسے ہی مت کھاتے چلو، بار بار قسمیں مت کھاؤ، اس کی حفاظت کرو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ احکامات کو بتاتا ہے، حلال حرام کو بتاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ تم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا احسان اور اکرام کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آگے کی آیت میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ حکم بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یقیناً اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو، جوئے کو، انصاب یعنی بتوں کو، اسٹیچو جو ہوتے ہیں ان کو، اور ازلام، اللہ رب العالمین نے اسی طریقے سے فال جو نکالے جاتے ہیں، اس دور میں ہوتا تھا جیسے آج دیکھتے ہیں نا شبہ شب، اس کے لیے باقاعدہ تیر کسی برتن میں رکھا جاتا، تیر جس طرف گھوم جاتا اس طرف سفر کرتے، اس کو اچھا یا برا مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اور یہاں پر انصاب سے مراد کسی نے بدبی، اور کسی نے کیا ہوتا ہے ایک طریقے کی لکڑی ہوتی تھی جسے وہ گاڑ دیتے تھے اور اس سے فیصلے کیا کرتے تھے، ایسے کئی میننگ میں انصاب کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ رجسم من عمل الشیطان، یہ گندگی ہے، ناپاکی ہے، شیطان کا عمل ہے، اس سے بچو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی اسلام نے نشے کو، اسلام نے شراب کو، اسلام نے جوئے کو، اسلام نے شبہ شب کے جو کلچر بنا لیا گیا، ان تمام چیزوں کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم بھی ان چیزوں سے بچیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے ان اعمال کو ناپسند فرماتا ہے۔ اب اس کے بعد آج کی آیتوں میں آئے ہوئے مشکل الفاظ، حق مطلب ٹروتھ، سچ، نَطْمَعُ وی اسپائر، یعنی ہم یہ چاہت رکھتے ہیں، ہماری یہ چاہت ہے۔ فَأَثَابَهُمْ ہی ریوارڈڈ دیم، اللہ تعالیٰ نے انہیں بدلہ دیا۔ انہار، ریورس، نہریں، ندیاں، تجری، فلوز، بہہ رہی ہوں گی، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اصحاب، کمپینین، ساتھی۔ تحرم، پروہیبٹ، کسی چیز کو اپنے اوپر منع کر لینا، حرام کر لینا۔ طیبات، گڈ تھنگس، اچھی چیزیں۔ اللغو، میننگ لیس، بنا مطلب کی چیزیں، جس کا کوئی مطلب نہ ہو، جس کا کوئی سرا نہ ہو، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ فکفارتہ، اس کا بدلہ، کفارہ۔ کسوتہم، کلوتھنگ دیم، ان کے کپڑے۔ تحریر رقبہ، فریئنگ آف اے سلیو، غلام کو آزاد کرنا۔ تحریر رقبہ مطلب غلام کو آزاد کرنا۔ مساکین، نیڈی پیپل، محتاج، ضرورت مند۔ الخمر، لکر، شراب۔ المیسر، گیملنگ، جوا، یا جو ہمارے یہاں پر جوئے کے الگ الگ چیزیں چلتی ہیں۔ انصاب، مونومنٹس کو بھی انصاب کہتے ہیں، یعنی کھڑی کی گئی چیزیں، نشانیاں، بت، کئی معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ازلام، ایروز، جو ڈائیونگ ایروز ہوتے تھے، یعنی ایسے تیر جس کے ذریعے لوگ فال نکالا کرتے تھے۔ رجسن،
नापाक, हराम, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन चीज़ों को हराम करार दिया है, नाजायज़ करार दिया है। अब ये तो हुआ आपके सामने आज की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी सूरह माइदा की, उसका तर्जुमा और मुश्किल अल्फाज। अब उसके बाद आज की आयतों के दो शान नुज़ूल भी हैं, यानी आज की आयतों में दो वाक़यात हैं जिन पर ये आयतें नाजिल हुई थी। जिसमें पहली चीज़ जो इब्तिदाई आयत है कि वो कह रहे हैं हम क्यों ईमान नहीं लाएं ऐसे दीन पर कि जिसको हक के साथ है, यानी सच्चाई, हम इस पर ईमान क्यों ना लाएं। इसके शान नुज़ूल में बयान किया जाता है, आप जानते हैं मुसलमानों ने पहली हिजरत की थी हबशा की तरफ। वहाँ पर एक बादशाह था जिसका नाम था नज्जाशी। नज्जाशी के पास जब मुसलमान गए, जैसे ही कुफ़ारे मक्का को पता चला ये भी पीछे पीछे चले गए कि जाएंगे उनको वापस लेकर आएंगे, तब नज्जाशी चूंकि एक अच्छा बादशाह था, क्रिश्चियन था, अच्छा बादशाह था, उसने कहा कि नहीं, मैं इनकी बात सुनूंगा, उसके बाद फैसला करूंगा। इसने अपने सामने जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया कि मुसलमानों में तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूं, मुझे बताओ। इधर मुसलमान, इधर कुफ़ार, और सामने नज्जाशी बादशाह बैठ गया। अब नज्जाशी ने डायरेक्ट सवाल किया कि मुझे दीन के बारे में बताओ, मुझे हज़रत ईसा के बारे में बताओ। अब हज़रत ईसा के बारे में अगर आप देखें तो कुरान में अलग बयान है और क्रिश्चियन अलग बयान मानते हैं, नसारा अलग बयान मानते हैं। नसारा ये मानते हैं कि वो अल्लाह के बेटे हैं, तीन के तीसरे, अलग अलग अकीदे हैं, पर कुरान कहता है वो अल्लाह के बेटे हैं, ना कुछ, वो एक नबी है। हज़रत जाफर बिन अबी तालिब ने उन आयतों को पढ़ा जिसमें हज़रत ईसा का तस्करा है कि ईसा अल्लाह के बेटे नहीं है, वो एक रसूल है, अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा, फिर उनको वापस उठाएगा। जैसे ही आयतें पढ़ रहे थे, नज्जाशी का सर नीचे था, आंसू बहने लगे, और वो और उसके कई साथी ईमान ले आए। इनके ईमान लाने पर लोगों ने एतराज़ किया कि आप ईमान क्यों ला रहे हो? तो अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल की कि उन्होंने ये जवाब दिया कि हम क्यों ईमान ना लाएं उस हक पर जिसे अल्लाह ने नाजिल किया है। और आप जानते हैं नज्जाशी मुसलमान हो गया था। जब इसका इंतकाल हुआ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से अल्लाह के नबी ने मदीने में इसकी गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी थी। आपको अल्लाह ने बताया वही के ज़रिए कि उसका इंतकाल हो गया। वहाँ तो लोग मुसलमान थे नहीं ज़्यादा, तो आपने बाकायदा मदीने में रहकर उसके लिए नमाज जनाजा पढ़ी थी। तो नज्जाशी के बारे में ये वाली आयत नाजिल हुई थी। इस आयत का तज़किरा इस ज़िम्न में किया जाता है। एक तो हुआ ये शान नुज़ूल, और दूसरा शान नुज़ूल है इस आयत का जिसमें अल्लाह ताला कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यबात, ए वो लोगों जो ईमान लाए हो अपने ऊपर हलाल को हराम मत करो। इसके शान नुज़ूल में भी आता है कि कुछ मुसलमानों ने अपने आप को ज़्यादा जाहिद और ज़्यादा इबादत गुजार मानने के लिए कह दिया था कि हम शादी नहीं करेंगे, खाना नहीं खाएंगे, दुनिया से दूर हो जाएंगे। तो अल्लाह ने नाजिल किया कि जो हलाल है उसे तुम हराम नहीं कर सकते। यानी अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए ऐसा मत बोलो कि मेरे ऊपर तो औरत हराम, मेरे ऊपर तो खाना हराम, मेरे ऊपर तो घर में रहना हराम, मैं तो जंगल में रहूँगा। अल्लाह इस चीज़ को पसंद नहीं करता है। अल्लाह ताला ने डांटा बाकायदा कि हलाल को हराम करने का हक तुम्हारा नहीं है, अल्लाह का हक है कि वो जिसे चाहे हलाल करे, जिसे चाहे हराम करे। तो ये दो बुनियादी चीज़ें बयान की जाती हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि शान नुज़ूल चाहे किसी आयत का कुछ भी हो, पर आयतें आम होती हैं, हर दौर हर ज़माने के लिए होती हैं और हर दौर में उस पर अमल किया जाता है। अब उसके बाद तदब्बुर, आज की आयतों पर हमने क्या समझा या क्या जाना या क्या तदब्बुर किया। नंबर 1, अल्लाह से हमेशा अच्छी उम्मीद रखो कि वो हमें माफ़ करेगा। हमेशा अच्छी उम्मीद रखो, ये मत सोचो कि अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, मेरे तो गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, मेरी तो ख़ताएं बहुत ज़्यादा हैं। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो कि अल्लाह ताला माफ़ करेगा। कैसे पता चला? इब्तिदाई आयत में कह रहे हैं कि हम क्यों अल्लाह ताला पर ईमान न लाएं जो अल्लाह ताला है, हमारा रब है, हक़ को लेकर भेजा है, और हमें तो यकीन है कि अल्लाह ताला में नेक लोगों में दाखिल करेगा। अभी तक शिर्क कर रहे थे, अभी तक कुफ्र कर रहे थे, हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा मान रहे थे, पर यकीन रखा कि नहीं अल्लाह ताला माफ़ करेगा। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो कि अल्लाह ताला हर गुनाह को माफ़ करेगा। सच्ची तौबा जब बंदा करता है अल्लाह ताला उसे यकीनन माफ़ करता है। नंबर 2, दुनिया और आखिरत में नेक लोगों का साथ मिलना अल्लाह की नेमत है। दुनिया में अगर आपके अच्छे साथी हैं ना तो ये अल्लाह की नेमत है। आखिरत में अल्लाह अगर आपको अच्छे साथी दे दे, अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ताला कुरान में कहता है ना कि जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा हम उन्हें नबियों के साथ रखेंगे, सिद्दीक के साथ रखेंगे, शुहदा के साथ रखेंगे। तो दुनिया और आखिरत में अच्छे साथियों का मिलना ये अल्लाह ताला की नेमत होती है। अगर दुनिया में आपके साथ अच्छे दोस्त हैं जो आपको नेकी का रास्ता दिखाते हैं, हलाल का रास्ता दिखाते हैं, हराम से रोकते हैं, गलतियों से रोकते हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने आपको अच्छे दोस्त दिए हैं। लेकिन आपके दोस्त अगर आपको गुनाह की तरफ लेकर जाते हैं, आपको हराम की तरफ लेकर जाते हैं, तो अल्लाह से पनाह मांगो कि अल्लाह तूने अपना अजाब हमारे ऊपर नाजिल कर दिया है। यकीनन अच्छे दोस्त नसीब वालों को मिलते हैं, अच्छे दोस्त अल्लाह का इनाम होते हैं, और अगर अच्छे दोस्त मिल जाएं तो हमेशा उनकी कदर करना चाहिए। नंबर 3, इंसान अगर नीयत अच्छी रखे और कोशिश करे तो अल्लाह ताला बड़े बड़े बदले अता करता है। नीयत अच्छी रखे,
محنت کرے تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے بدلے عطا کرتا ہے، جیسے ان کو عطا کیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے اس بولنے کی بنیاد پر کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتوں کو تیار کر دیا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یہ ہمیشہ اس جنت کے اندر رہیں گے۔ آپ کبھی ایک مرتبہ دیکھیں گے نا اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ لفظ استعمال کرتا ہے نہریں بہہ رہی ہوں گی، نہریں بہہ رہی ہوں گی، کبھی آپ کسی ایسے ہل اسٹیشن پر جا کر دیکھیے کہ جہاں پر گھروں کے نیچے سے پانی بہتا ہے، ایک الگ ہی منظر ہوتا ہے، خوبصورتی الگ نظر آتی ہے، بڑے خوبصورت وہ گھر نظر آتے ہیں، اور یہ تو دنیا کے گھر ہے، جنت اور دنیا کا تو کوئی کمپیریزن آپس میں ہے ہی نہیں، کوئی موازنہ ہم کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں جنت میں ایسے گھر دوں گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا، کتنے خوبصورت وہ گھر ہوں گے اور کتنے خوبصورت اس گھر میں رہنے والے ہوں گے۔ اس لیے اس پوائنٹ کو یاد رکھیں کہ انسان اگر نیت اچھی رکھے اور کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے بدلے دیتا ہے، اور اگر ہم بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں بھی بڑے بدلے عطا کرے گا۔ نمبر 4، عبادت میں احسان شرط ہے، ایسی عبادت کرو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہم اللہ کو دیکھ رہے۔ اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے نا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہ محسنین کا بدلہ ہے۔ محسن کون؟ احسان کیا؟ احسان کرنے والے وہ لوگ کہ اللہ کی عبادت ایسے کریں گویا اللہ مجھے دیکھ رہا یا میں اللہ کو دیکھ رہا۔ سوچو اگر آپ اور ہم ایسی نماز پڑھنے لگ جائیں کہ ہمیں یہ تصور ہو جائے کہ اگر ہم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں تو اللہ ہمیں دیکھ رہا یا ہم اللہ کو دیکھ رہے، کیا نماز ہوگی؟ کیسا خشوع خضوع ہوگا، کیسا بندہ جھکے گا، کیسا بندہ ڈرے گا، کیسے ایک ایک آیت کو دل کے ساتھ پڑھے گا، کیسے رکوع سجدہ پیارا کرے گا۔ کیوں؟ میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ تصور آ جائے تو ہر عبادت پیاری بن جائے گی اور ریاکاری کا خاتمہ ہو جائے گا، جو آج ہمارے اندر ہے نا، دکھاوا، ہر کام میں دکھاوا، ہر جگہ دکھاوا۔ لوگوں کو پتا چلنا چاہیے میں نے کتنا صدقہ کیا، کتنا خیرات کیا، کتنی مدد کی، اور اللہ کہتا ہے اس عمل کو پسند کرتا اللہ جو اللہ کے لیے کیا جائے، نہ کہ بندوں کو راضی کرنے کے لیے۔ تو عبادت میں احسان شرط ہے، ایسی عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ نمبر 5، اللہ کی نعمتوں کا جو اللہ رب العالمین نے کی ہے کبھی انکار نہ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں نہ کبھی ان کا زبان سے انکار کرو نہ کبھی عمل سے انکار کرو۔ اللہ نے نعمتیں دی ہیں، حلال دیا ہے، کھانا پینا دیا ہے، کبھی ان کا انکار مت کرو کہ نہیں صاحب ہمارے اوپر تو یہ حرام ہے۔ جیسے کئی سماج میں یا کئی دھرموں میں پایا جاتا ہے نا، سوگن لے لیتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر قسم کھا لی ہے کہ یہ میں نہیں کھاؤں گا، یہ میرے اوپر ناجائز ہے، حرام ہے۔ اسلام کہتا ہے تمہارے اوپر حرام ہے ایسی قسم کھانا، تم حلال سے رکنے کی قسم نہیں کھا سکتے۔ اللہ کی یہ نعمتیں ہیں، ان کا کبھی بھی انکار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی یہ آیتیں ہیں، کبھی بھی ان کا انکار نہ کرو، نہ زبان سے نہ عمل سے۔ زبان سے بولنا بھی غلط ہے، عمل سے کرنا بھی غلط ہے۔ جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے، حرام حرام رہے گا، حلال حلال رہے گا۔ اس پر ایک بندہ مومن کو باقی رہنا چاہیے۔ نمبر 6، اسلام میں رہبانیت حرام ہے۔ رہبانیت مطلب کیا؟ دنیا چھوڑ دینا۔ وہ ہمارے یہاں کئی لوگ کہتے ہیں نا موکش کی طرف چلے جانا، دنیا، سنسار، نعمت، بیوی، بچے، گھر، گاڑی، سارا حلال سب چھوڑ دینا، اب جنگل میں رہیں، کپڑا چھوڑ دیں، بس جتنے دن زندہ اتنے دن عبادت کرتے رہیں۔ ایسی رہبانیت اسلام میں حرام ہے، حرام۔ اب سوچئے تو صحیح کیا دین دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو، کتنا پیارا دین دیا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے نعمت استعمال کر، یہ دنیا تیرے لیے بنائی گئی، نعمتیں تیرے لیے بنائی گئی، اسے استعمال کر۔ اسلام میں رہبانیت حرام ہے، اور اس کی ایک مثال ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5063، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنے کے لیے آپ کے ازواج مطہرات کے پاس 3 آدمی آئے، آپ کے بارے میں جاننا چاہتے تھے کہ آپ کے بارے میں بتائیے، آپ گھر میں کیا کرتے ہیں، آپ عبادت کیا کرتے ہیں، جاننے کے لیے 3 صحابہ اللہ کے نبی کے ازواج مطہرات کے پاس گئے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 5063۔ آ کر پوچھا کہ آپ شادی؟ تو کہا آپ کی یہ ساری بیویاں ہیں۔ اچھا، روزہ؟ بولے کبھی رکھتے ہیں کبھی چھوڑتے بھی ہیں آپ۔ اور نماز تو رات میں آدھی رات پڑھتے ہیں، آدھی رات آرام کرتے ہیں آپ۔ اب جب یہ بات سنی تو ان تینوں نے یہ کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی سے تو اپنا کوئی موازنہ نہیں ہے، وہ بخشے بخشا ہے، ان کے گناہ معاف ہو تو گناہ غلطی کرتے ہی نہیں۔ تینوں نے ایک ایک بات کہی اس وقت وہیں کھڑے ہو کر۔ پہلے نے کہا کہ میں اب پوری رات نماز پڑھوں گا، نماز چھوڑوں گا ہی نہیں، اچھا عمل ہے۔ دوسرے نے کہا میں روز روزہ رکھوں گا، روزہ چھوڑوں گا ہی نہیں، اچھی بات ہے۔ تیسرے نے کہا کہ سارا مسئلہ عورتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، میں شادی نہیں کروں گا، شادی حرام۔ 3 لوگ 3 بات کہی۔ پہلے نے کہا پوری رات نماز پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا روز روزہ رکھوں گا، کھانا کھاؤں گا نہیں۔ تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، بول کر آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر واپس لوٹے، آپ کے ازواج مطہرات نے بتایا کہ اللہ کے نبی 3 صحابہ کرام آئے، ایسی ایسی بات کر کے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی مسجد میں آئے،
منبر پر کھڑے ہوئے, بڑے غصے میں آپ نے ایک جملہ کہا, بڑے غصے میں آپ نے ایک تقریر کی, ارشاد فرمایا کیا بات ہے, میں تم میں سے کچھ لوگوں کو ایسا ایسا بولتے ہوئے سنتا ہوں, سنو میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا, سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں, پر اس کے بعد بھی میں نماز بھی پڑھتا ہوں, سوتا بھی ہوں, روزہ رکھتا بھی ہوں, کبھی چھوڑتا بھی ہوں, اور شادی بھی کرتا ہوں, اور یاد رکھو جو میری سنت کو چھوڑے گا وہ اسلام سے باہر ہو جائے گا. اللہ اکبر. اچھی نیت کے ساتھ اگر پوری رات آدمی نماز پڑھ رہا ہے تب بھی شریعت نے کہا نہیں, کیوں؟ کیونکہ تیرے جسم کا حق ہے, تجھے تھوڑا سونا اور جاگنا پڑے گا. اگر روزہ رکھ رہا ہے تو کیوں؟ کیونکہ اگر تو بھوکا رہے گا تو تکلیف میں آ جائے گا, تیرا جسم کمزور ہو جائے گا. شادی کیوں؟ کیونکہ اگر شادی نہیں کرے گا تو نسلیں کیسے بڑھے گی, تیرا خاندان کیسے بڑھے گا, اسلام کا نام لینے والے کیسے بڑھیں گے. اللہ اکبر. کیا ہمارا دین, کہ ہمارا دین کہہ رہا ہے کھاؤ پیو, رات میں سو بھی, عبادت بھی کرو, شادی بھی کرو, یعنی دنیا میں جتنی لذتیں اللہ تعالیٰ نے دی ان کو استعمال کرو. تو اسلام میں رہبانیت حرام ہے. نمبر 7, حلال کی بھی ایک حد ہے, حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرنا چاہیے. اب ایسا نہیں کہ حلال اللہ نے دیا تو کھاتے ہی چلے جاؤ. کئی لوگ کھاتے ہیں نا ہمارے یہاں, بالکل کہتے ہیں نا حلق تک کھاتے ہیں. اللہ نے کہا تھوڑا کھاؤ تھوڑا چھوڑو, پیٹ میں بھی تھوڑی جگہ چھوڑو, پانی کے لیے جگہ چھوڑو, تھوڑا کھاؤ تھوڑے خالی پیٹ رہو تاکہ انرجی رہے تم میں, نماز پڑھ سکو, عبادت کر سکو. ایسا نہیں کہ حلال ہے تو اتنا زیادہ استعمال کرو کہ خود ہی تکلیف کے اندر آ جاؤ, اتنے زیادہ پریشان ہو جاؤ. حلال کی بھی حد ہے, حرام کی بھی حد ہے. حرام مطلب حرام ہے, حلال حلال ہے, پر اس کی ایک لمٹ ہے. لمٹ کو کبھی بھی کراس مت کرو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ولا تعتدوا, حد سے آگے مت بڑھو. اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے. نمبر 8, اسلام دین فطرت ہے, ہر وہ چیز حلال کرتا ہے جو انسان چاہتا ہے. اللہ اکبر. کیا نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی یہ دین. اسلام دین فطرت ہے, اس میں ہر وہ چیز حلال ہے جو انسان پسند کرتا ہے. انسان کھانا پسند کرتا ہے, انسان پینا پسند کرتا ہے, انسان سونا پسند کرتا ہے, انسان شادی پسند کرتا ہے. جو انسان پسند کرتا ہے اللہ نے وہ حلال کر دیا, اور جو ناپسند کرتا ہے اللہ نے اسے حرام کر دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے. اسلام ایک ایسا دین ہے جو فطرت سے اٹیچ ہو کر چلتا ہے. فطرت مطلب ہماری چاہت, ہماری جو بھی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھتے ہوئے اس مذہب کو ہمارے درمیان بھیجا ہے تاکہ ہم اپنی چاہت کے مطابق اس دین پر عمل کریں. نیکسٹ نمبر 9, اللہ نے جو حلال کیا ہے وہی سب سے اچھا ہے, اور جو حرام کیا ہے وہی سب سے برا ہے. یہ ایمان ہونا چاہیے ایک مومن کا. جو حلال ہے نا وہ سب سے اچھا ہے, اور جو حرام ہے وہ سب سے برا ہے. اگر لون حرام ہے مطلب حرام, وہ اچھا ہو ہی نہیں سکتا. شراب حرام ہے مطلب حرام, وہ اچھی ہو ہی نہیں سکتی. نشہ حرام ہے مطلب حرام, وہ اچھا ہو ہی نہیں سکتا. جو حرام ہے وہ حرام, جو حلال ہے وہ حلال, جو حلال کیا وہ اچھا, جو حرام کیا وہ برا. یہ اچھا نہیں ہو سکتا, یہ برا نہیں ہو سکتا, ہمیشہ ویسے ہی رہے گا, برا برا اور اچھا اچھا. اللہ تعالیٰ نے جو حلال کیا وہ سب سے اعلیٰ ہے, سب سے اچھا ہے. اللہ نے جو حرام کیا وہ سب سے زیادہ برا ہے. نمبر 10, اللہ کی رحمت کا پتہ چلا کہ وہ صرف انہی باتوں پر سوال کرے گا جو جان بوجھ کر کی جائے, انہی عملوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو جان بوجھ کر ہو جائے. غلطی پر اللہ سزا نہیں دے گا. غلطی سے ہو گیا اللہ معاف کر دیتا ہے. احادیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے. غلطی سے ہو گیا کوئی بات نہیں, جان بوجھ کے کیا تو اللہ پکڑ کرے گا. کیا رحیم ہے ہمارا رب, کیا کریم ہے ہمارا رب, کیا رحم کرنے والا. اور سوچو ایسے رحم کرنے والے سے اگر کوئی عذاب کا مستحق ہو جائے, اس کا مطلب اس نے اپنے اللہ کو پہچانا ہی نہیں. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہاری پکڑ انہی باتوں پر کرتا ہوں جو تم جان بوجھ کر کرتے ہو, جو تم ایسی بنا سوچے سمجھے کر لیتے ہو, اس پہ تمہاری پکڑ نہیں کروں گا. تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے, اللہ تعالیٰ بڑا رحم کرنے والا ہے. نمبر 11, قسم کا کفارہ پتہ چلا کہ اگر کسی نے قسم کھا کے توڑ دی ہے, یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے, 10 مسکینوں کو کپڑا دے, یا غلام آزاد کرے, یا 3 دن کا روزہ رکھے. اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ میں نے قسم کھائی اور توڑ دی کیا کرنا ہے, تو آپ اسے قرآن کی آیت بتا سکتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کا کفارہ بتایا ہے. نمبر 12, رزق اللہ دیتا ہے اس لیے کنجوسی نہ کرو, سب کے کام آؤ. رزق اللہ دیتا ہے. کئی لوگ ہمارے کنجوس طبیعت کے ہوتے ہیں, کنجوس, ہر بات میں سوچنا, ہر کام میں سوچنا, خرچ کرنے میں سوچنا, کریں گے ہی نہیں, سوچتے رہیں گے. کس کے لیے جمع کر رہے ہو؟ قبر میں کوئی ساتھ پیسہ جاتا ہے, گھر جاتا ہے, گاڑی جاتی ہے, قبر میں تو خالی ڈال دیے جاؤ گے. تو جب تک زندہ ہو حلال پر استعمال کر لو نا, لوگوں کی مدد پر استعمال کر لو نا, اپنے آپ کے لیے استعمال کر لو نا, ورنہ قبر میں کیا لے کر جاؤ گے؟ تو رزق تو اللہ نے دیا ہے نا, تمہارا اپنا تو ہے نہیں. اللہ تعالیٰ دیکھیے ورڈ اللہ تعالیٰ جو استعمال کرتا ہے نا بڑے باریک ہوتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے رزقکم اللہ, اللہ نے تم کو دیا ہے, تم اپنی طاقت پہ لے کے نہیں آئے, اللہ نے تمہیں دیا ہے. تو رزق جب اللہ کا ہے تو اس میں کنجوسی نہ کرو, بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اسے استعمال کرو. اللہ تعالیٰ اسے استعمال کو پسند فرماتا ہے. نمبر 13,
انسان کو ہر حال میں اپنی زبان کی حفاظت کرنا چاہیے. اللہ کہتا ہے نا وَاحْفَظُوا، حفاظت کرو، جو بول رہے ہو نا اس کی حفاظت کرو. بولنا بہت آسان ہوتا ہے، پر یہ بولے گئے جملے لکھے بھی جا رہے ہیں ساتھ میں. یاد رکھو انٹری میں ہے، سب ڈاٹا انٹری میں ہے. آدھے گھنٹے بیٹھ کر آپ نے 1000 اگر جملے بولے نا وہ سب انٹری میں ہے. انٹری کا خیال رکھو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، بلا وجہ باتیں مت کرو، لغو باتیں مت کرو، بلا ضرورت باتیں مت کرو، غیبت، چغلخوریاں، حسد، الزام تراشی کی باتیں مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے جملے، تمہارے ورڈز، تمہاری باتیں باقاعدہ انٹری کروائی جا رہی ہے. اس بات سے ایک مومن کو ڈرنا چاہیے. نمبر 14، انسان کو چاہیے کہ اسلام پر، اسلامی احکامات پر اللہ کا شکریہ ادا کرے. کتنا رحیم ہے اللہ. قسم کھا لی، توڑ دی، تو اللہ نے یہ نہیں کہا جہنم میں سزا دوں گا. اللہ نے کہا لو کفارہ ادا کر لو، کفارہ ادا کر لو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں دین اسلام دیا، ایک ایسا مذہب، ایک ایسا دین دیا جس میں سب کچھ تو نے بتا دیا، اچھا برا سب بتا دیا، کچھ نہیں چھپایا. اس بات پر بندے کو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. نیکسٹ نمبر 14، داعی کو چاہیے کہ وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ دعوت دے، ایک ساتھ پورا دین نہ بتا دے. ابھی دیکھیے یہاں پر میں نے یہ آیت جو کوڈ کی ہے، جو تدبر نکالا ہے، یہ اس آیت سے جس میں اللہ کہتا ہے کہ تمہارے اوپر شراب حرام ہے. اللہ نے شراب کو حرام کیسے کیا؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ. ہمارے یہاں کئی لوگ ہوتا ہے دعوت کا کام کرتے ہیں نا ڈائریکٹ، ابھی آدمی نیا نیا دین میں آیا ہے، چلو 5 وقت کی نماز پڑھو، چلو روزہ رکھو، پیسے کتنے لاؤ، 2.5% زکات نکالو، حج کرنے جاؤ، عمرہ کرنے. ارے ایک دم دین نہیں دیا جاتا، اسٹیپ بائی اسٹیپ دیا جاتا ہے. داعی کو چاہیے کہ سمجھانے میں تھوڑا تسلی رکھے. ایک بات پر آ جائے آدمی، پھر نئی بات، پھر نئی بات، پھر نئی بات بتاؤ نا، ایک ساتھ بتاؤ، یہ بھاگ جائے گا، ڈر جائے گا. اللہ نے شراب کو کیسے حرام کیا؟ سب سے پہلے کہا کہ جب شراب پیو تب نماز پڑھنے مت آؤ. پھر کہا شراب سے دور رہو، اور تیسری بار میں بول دیا یہ حرام ہے، شیطانی عمل ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ، تاکہ ان کا جو مائنڈ تھا، ان کا مائنڈ سیٹ ہو چکا تھا کہ ہاں یہ چیز غلط ہے، پہلی بار میں سمجھ میں آ گیا، لگ رہا تھا اب کبھی بھی اللہ حرام کر دے گا، تو مائنڈ تو سیٹ ہونے دو اس کا. دھیرے دھیرے دعوت دینا چاہیے، اسٹیپ بائی اسٹیپ دعوت دینا چاہیے، ایک ایک کر کے مسئلہ بتانا چاہیے. ایک ساتھ پورا دن اس کے سامنے کھول کر مت رکھ دو کہ وہ سمجھ ہی نہ پائے، کنفیوز ہو جائے اور واپس چلا جائے، مرتد ہو جائے. اس بات کا داعی کو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. نمبر 16، کامیابی تبھی ملے گی جب مکمل حرام چھوڑ دو گے. کامیابی تبھی ملے گی جب مکمل حرام چھوڑ دو گے، پورا کا پورا حرام چھوڑ دو گے، تبھی کامیابی ملے گی، ورنہ کامیابی ملنے والی نہیں ہے. نمبر 17 اور لاسٹ، شراب، جوا، شبہ شب، یہ ساری چیزیں اسلام میں حرام ہیں. شراب ہر حال میں حرام ہے. کئی لوگوں نے آج کل شراب کے الگ الگ جو قسمیں بنا لی ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا تھا کہ قیامت کے قریب ایسا دور آئے گا کہ لوگ شراب پئیں گے، نام بدل کر اسے حلال کر لیں گے. آج وہی تو ہوتا ہے، صاحب یہ شراب نہیں ہے، یہ تو یہ فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اس میں نشہ نہیں ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، ویسا نہیں ہوتا ہے. حرام حرام ہے، حلال حلال ہے، اس کے بیچ میں کوئی گلی نہیں. ہر وہ شراب جو آپ کے دماغ کو ڈھانک لے، آپ کے ہوش و حواس کو ڈھانک لے، وہ حرام ہے اور حرام ہی رہے گی. جوا حرام ہے، حرام ہی رہے گا، چاہے آن لائن کھیلا جائے، گیم کے اندر کھیلا جائے، اگر جوا ہے وہ حرام ہے. شبہ شب کا جو کلچر بنا لیا گیا، یہ ٹوٹنا شبھ ہوتا ہے، ٹوٹنا شبھ نہیں ہوتا ہے، بلی کے گزر جانا اشبھ ہوتا ہے، ایسا کرو ویسا کرو، جو آج مسلمانوں بہت زیادہ مانا جاتا ہے. یہ رات ہو گئی، فلاں سورج گرہن ہو رہا ہے، چاند گرہن ہو رہا ہے، چاقو چھری کو اندر رکھ دو، پریگننٹ لیڈیز کو باہر مت نکالو، عجیب عجیب وہ سارے کلچر جو غیر مسلموں میں پائے جاتے تھے، مسلمانوں نے اپنے اندر داخل کر لیے ہیں. یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. اسلام نے ایسا کوئی تصور آپ کو نہیں دیا. ان تمام تصورات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور حرام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے. اب ہمارا تدبر کا آخری پوائنٹ ہوتا ہے، اس کلاس کا آخری پوائنٹ ہوتا ہے عمل، کہ ان آیتوں پر ہم کیا عمل کر سکتے ہیں. نمبر 1، اگر نیکی بدن سے کرنے کی طاقت نہ ہو تو کم سے کم زبان سے کر لیا کرو. جیسے آپ کے بدن میں بہت زیادہ طاقت نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ نماز پڑھ پائیں، روزے رکھ پائیں، تو کم سے کم زبان تو اچھی استعمال کرو، کم سے کم میٹھی زبان تو بولو، دل کو جیتنے والی زبان تو بولو. بالکل جب دیکھے جب منی بات کریں گے تو سختی والی بات، ایسی بات جس سے لوگوں کے دل دکھ جائے، اس سے ایک مومن کو بچنا چاہیے، اور یہ عمل ہمیں آج کی آیتوں پر کرنا ہے. نمبر 2، حرام سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. حرام رزق سے خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ. حرام کو اللہ پسند نہیں کرتا، حرام سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اس لیے حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ. نمبر 3، اسلام کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا پیارا مذہب دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی پیاری تعلیمات دی ہے. اس بات پر بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، بار بار شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تیری ساری نعمتیں ایک طرف، تیرے دین کی نعمت ایک طرف، کہ تو نے مجھے دین اسلام عطا کیا. نمبر 4،
कसम खाने से बचो, चाहे अल्लाह ही की क्यों ना हो, कसम से बचना चाहिए। कसम खा ली है ना तो पूरा करना पड़ेगा, नहीं किया तो कफ़ारा देना पड़ेगा, इसलिए कसम से बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। कस्में नहीं खाना चाहिए, और ख़ास तौर पर गैरुल्लाह की कस्में तो वैसे ही हराम है कि आप बोलो अल्लाह की कसम, अम्मी की कसम, कुरान की कसम, फला की कसम, ये सब हराम है। कसम अगर खाना ही पड़े तो सिर्फ अल्लाह की खा सकते हो, वो भी मजबूरी के अंदर, और उससे भी एक मोमिन को बचना चाहिए। और आखिरी पॉइंट, शैतान को समझो और उसकी चालों से बचो। शैतान कई रास्तों से आता है, अलग अलग ज़रियों से आता है, शैतानी रास्तों से बचो, अपने आप को शैतान से बचाओ। शैतानी रास्ते, शैतानी हरबे, शैतानी आजमाइशें, इससे अपने आप को महफूज रखोगे कब? जब आप शैतान को पहचानोगे, अपने दुश्मन को पहचानोगे। इसलिए अपने दुश्मन को पहचानो और उससे बचने की पूरी पूरी कोशिश करो। आज की क्लास में आपके सामने मुख्तसर सी बातें मैंने रखी, जिसमें मैंने सूरह मायदा की आयत नंबर 84 से 90 तक तिलावत की, उसका तर्जुमा किया, मुश्किल अल्फाज बताए, तदब्बुर बताया और अमल बताया। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला तो हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला इस कुरान से हमें मोहब्बत की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला जैसे मैं क्लासेस चला रहा हूँ इसी तरह मुझे पूरा कुरान मुकम्मल करने की तौफीक और ताकत अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।